ڈیمنشیا کی پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یادداشت کی کمزوری ہے، لیکن کیا ہو اگر اصل ابتدائی علامات کچھ ایسی ہوں جنہیں ہم میں سے 99% لوگ مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ آئیے ان خاموش اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ڈیمنشیا کے بارے میں ہماری عام سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ ہم اسے فوراً یادداشت سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن اصل کہانی حقیقت میں بہت پہلے اور بالکل مختلف طریقے سے شروع ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا اب یہ ماننا ہے کہ ڈیمنشیا دماغ کے اندر خاموش تبدیلیوں سے شروع ہو سکتا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں باقاعدہ تشخیص سے 2 دہائیاں یعنی 20 سال پہلے ہی شروع ہو سکتی ہیں۔ 2023 کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ رویے میں ہونے والی معمولی سی تبدیلیاں 88% سے زیادہ کی درستگی کے ساتھ ذہنی زوال کی پیشگوئی کر سکتی ہیں، اور اتنی درست پیشگوئی کے باوجود ایک اندازے کے مطابق 99% لوگ ان ابتدائی اشاروں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ انہیں بڑھتی عمر یا ذہنی دباؤ کا نتیجہ سمجھ کر مسترد کر دیتے ہیں۔ تو آخر یہ خاموش اشارے ہیں کیا، اور یہ اتنی جلدی کیسے شروع ہو جاتے ہیں؟ چلیں ڈیمنشیا کے اس خاموش آغاز کی گہرائی میں اترتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ تبدیلیاں واضح ہونے سے بہت پہلے کیسے شروع ہوتی ہیں۔ اس مرحلے کو پری کلینکل ڈیمنشیا کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ وقت ہے جب دماغ میں تو تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن علامات ابھی روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتیں۔ یہی وہ اہم موقع ہے جہاں آگاہی سب سے بڑا فرق ڈال سکتی ہے۔ تو یہ دماغی تبدیلیاں سب سے پہلے کہاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یادداشت میں نہیں، بلکہ ہماری روزمرہ کی عادات اور فیصلے کرنے کی صلاحیت میں معمولی رکاوٹوں کی صورت میں۔ یہ کچھ اس طرح ظاہر ہو سکتا ہے جیسے خرچ کرنے کی عادات میں غیر معمولی تبدیلی، اجنبیوں پر بہت آسانی سے بھروسہ کر لینا، یا خود پر قابو میں ایک عمومی سی کمی۔ اب اس سلائیڈ پر جو ڈیٹا ہے وہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ 2020 کی ایک تحقیق نے ناقص مالیاتی فیصلوں کو ڈیمنشیا کے 72% زیادہ خطرے سے براہ راست جوڑا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ پیچیدہ مالی فیصلے دماغ کے ان حصوں پر انحصار کرتے ہیں جو اکثر سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ شخصیت کی کوئی خامی نہیں ہے، یہ فرنٹل لوبز میں ایک جسمانی تبدیلی ہے، دماغ کا وہ حصہ جو ہمارے لیے ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے اور ہمیں جذباتی فیصلوں سے روکتا ہے۔ اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکتا۔ جو کام پہلے خود بخود ہو جاتے تھے، جیسے کھانا پکانا، انہیں کرنے میں مشکل پیش آنا اور ذاتی صفائی ستھرائی کے لیے دلچسپی کا ختم ہو جانا بھی اسی پیٹرن کا حصہ ہے۔ جب اندرونی معمولات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو لازمی ہے کہ اس کا اثر اس بات پر بھی پڑے گا کہ کوئی شخص دوسروں سے کیسے ملتا جلتا ہے۔ آئیے اب کچھ سماجی اور جذباتی اشاروں کو دیکھتے ہیں۔ جب بات چیت کو سمجھنا مشکل ہونے لگتا ہے تو لوگ مایوسی سے بچنے کے لیے غیر شعوری طور پر لوگوں سے ملنے جلنے اور محفلوں سے کترانے لگتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک احساس نہیں ہے، اس کے پیچھے اعداد و شمار ہیں۔ یہ سلائیڈ دکھاتی ہے کہ سماجی تنہائی ایک قابل پیمائش خطرے کا عنصر ہے۔ یہ صرف موڈ کی تبدیلی نہیں، ایک اہم اشارہ ہے۔ دوسرے اہم اشاروں میں عام الفاظ تلاش کرنے میں مشکل، نئی شروع ہونے والی بے چینی اور اپنی ہی بات کو بار بار دہرانا شامل ہے، جو 2 سال کے اندر تشخیص کے 5 گنا زیادہ امکان سے منسلک ہے۔ لیکن یہ اشارے صرف رویے تک ہی محدود نہیں ہیں۔ بعض اوقات سب سے واضح اشارے جسمانی ہوتے ہیں، جو اس بات پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ دماغ اپنے ارد گرد کی دنیا کو کیسے سمجھتا ہے۔ یہ چیزوں سے ٹکرانے، بار بار کچھ گرا دینے یا ڈرائیونگ کے دوران فاصلوں کا اندازہ لگانے میں مشکل کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ 2019 کی ایک تحقیق سے پتہ چلا، یہ آنکھوں کا نہیں بلکہ دماغ کی پروسیسنگ کا مسئلہ ہے۔ اس سے ڈیمنشیا کا خطرہ 65% بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر یادداشت کے ٹیسٹ بالکل نارمل ہوں۔ بالکل اسی طرح پڑھنے کی سمجھ میں اچانک مشکل پیش آنا یا تاریخ اور وقت کے بارے میں مسلسل الجھن کا شکار رہنا بھی اہم خطرے کی گھنٹیاں ہیں۔ اب ہم پہنچتے ہیں نمبر 1 علامت پر، اور شاید یہ وہ نہیں ہے جس کی توقع کی جا رہی ہو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے تقریباً کوئی بھی دماغی صحت سے نہیں جوڑتا، لیکن یہ سب سے زیادہ پیشگوئی کرنے والی علامتوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ آخر وہ کون سی ایک جسمانی تبدیلی ہے جو اتنی اہم ہے کہ نیورولوجسٹ اب اسے ایک بڑے خطرے کی علامت سمجھتے ہیں؟
جواب ہے کسی شخص کے چلنے کا انداز، کیونکہ چلنا ایک بہت پیچیدہ عمل ہے جس میں پورا جسم اور پورا دماغ شامل ہوتا ہے۔ تو کن چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے؟ یہ مخصوص چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں، جیسے رفتار کا سست ہو جانا، قدموں کا چھوٹا ہو جانا اور چلتے ہوئے بازوؤں کا کم ہلنا۔ یہ بظاہر معمولی تبدیلیاں دماغ اور جسم کے درمیان رابطے میں کمی کی نشاندہی کر سکتی ہیں۔ اور اگر آج اس تجزیے سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہے تو وہ یہ ہونی چاہیے، تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ چال میں تبدیلیاں نہ صرف ڈیمنشیا کے 2 گنے خطرے کی پیشگوئی کرتی ہیں بلکہ دل کی ناکامی کے 57% زیادہ خطرے کی بھی۔ یہ دماغ اور جسم کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ساری معلومات پریشان کن لگ سکتی ہیں، لیکن مقصد خوفزدہ کرنا نہیں ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ ان علامات کو ایک انتباہ کے طور پر نہیں بلکہ عمل کرنے کے ایک موقع کے طور پر دیکھا جائے۔ آگاہی ہی پہلا قدم ہے۔ یہ ٹائم لائن بہت خوبصورتی سے اس طویل موقع کو واضح کرتی ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تشخیص سے دہائیوں پہلے طرز زندگی میں تبدیلیاں جیسے خوراک، ورزش اور سماجی سرگرمیاں اور طبی مشورہ ایک حقیقی فرق لا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے، ان معمولی علامات سے آگاہ ہونا دماغی صحت کی حفاظت میں پہلا اور سب سے طاقتور قدم ہے۔